صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جس مقام پر حضور جلوہ افروز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سمت حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قریب ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس وقت آپ کا مزار جوردن کی مقدس سرزمین پر ہے۔ لڑائی کے دوران، احد کی جو لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی کے دوران ایک دشمنان رسول نے دیکھا موقع خالی ہے، تلوار لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، وہ وار کیا، آگے کو یہاں گیا، تلوار اس کا باؤنس ہوتے ہوئے جو سامنے بندہ تھا اس کے ٹوپی پہ جا کے تلوار ٹکراتی ہے، ٹوپی کے اوپر 2 کیلیں لگی ہوئی تھی، کیل کٹ گئی، اور کٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدسہ میں جا کے وہ چبھ جاتی ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے پتہ آپ کو؟ یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب تھے، یہ انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریب تھے، انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو دوڑ لگائی اور جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے پر اپنا ہونٹ رکھ کے دانت سے کھینچا تو ایک کیل چہرے مقدسہ سے جدا ہوئی۔ بس کیل کا نکلنا کیا تھا، خون کا فوارہ نکلا اور ان کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا کیل آپ نے کھینچا، آپ کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ خون نکل کے زمین کی طرف تشریف لانے والا تھا کہ سیدنا مالک بن سنان جو تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، دوڑ کر گئے اور اس حصے پر اپنا ہونٹ رکھ دیا اور خون پینے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مالک بن سنان، تو نے میرا خون پیا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا خون پیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تو نے میرا خون پیا تو تجھے جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، اگلا دندان مبارک کا ذرہ شہید ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئے جو غار ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس غار میں آپ آرام فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدسہ سے جو خون بہ رہا تھا اس خون کو دھونے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم احد کے پہاڑ کے دامن میں ایک جھیل کا چشمہ ہے چھوٹا سا، وہاں پر آج بھی پانی ہے اور بالکل اس چشمے کے ہم کنارے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدم لگے ہیں۔ جبل احد کے دامن میں وہ جھیل کون سا ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی بھرنے کے لیے وہ لوہے کی ٹوپی لے کر آئے تھے؟ آئیے ہم جھیل کی طرف چلتے ہیں اور چند چار دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب پھر اٹھا یہ ہے وہ جھیل جہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ آئے اور لوہے کی ٹوپی میں پانی بھر کے لے کر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے زخم دھوئے۔ ہماری سعادت مندی کے معراج کہ گناہگار قدم ہم یہاں پر لے کر حاضر ہیں جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہیں اور جس چشمے کے پانی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھویا گیا ہے۔ آئیے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے آگے شیئر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جلد سے جلد اس مقدس مقام کی زیارت
नसीब फरमाए। हमारे YouTube चैनल जुबैर अत्तारी मक्की का हमेशा ख्याल रखें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन क्लिक भी कर दें कि नई नोटिफिकेशन जो भी आती है बासानी आपको मिल जाया करे। हमेशा के लिए हमारे साथ में शामिल हो जाइए। हर आने वाली वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो के साथ इंशाअल्लाह करीब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या हबीबे किबरिया व सहना